الحمدللہ آج ہم ایک ایسی جامع اور گہری حدیث پر تدبر کرنے جا رہے ہیں جو اسلامی معاشرت کی بنیادوں میں شمار ہوتی ہے۔ حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ خود کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ بدلے میں کسی کو ضرر پہنچاؤ، نقصان پہنچاؤ۔ یہ الفاظ بظاہر مختصر ہیں مگر اپنے مفہوم میں پورا ایک ضابطۂ حیات لیے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث ہر اس رویے پر قدغن لگاتی ہے جو دوسروں کی جان، مال، عزت یا سکون کو متاثر کرے۔ یہ اصول صرف عدل و انصاف کی دعوت نہیں دیتا بلکہ احسان، ایثار اور سماجی ذمہ داری کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔ آج کی یہ نشست میں ہم اسی حدیث کے معاشرتی، اخلاقی اور فقہی پہلو پر غور کریں گے تاکہ ہم نہ صرف اچھے مسلمان بن سکیں بلکہ ایک مہذب اور پرامن سماج کے معمار بھی بنیں۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کا جو ہے ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ ودارقطنی وغیرہما۔ سیدنا ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نہ ہی کسی کو ابتدا میں جو ہے وہ نقصان پہنچانا جائز ہے اور نہ ہی انتقام کی صورت میں، بدلے کی صورت میں کسی کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، ابن ماجہ، دارقطنی وغیرہ نے اس سے مسند روایت بھی کی ہے اور دیگر جو ہے حدیثوں میں اس کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ تو لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ کسی کو ابتدا میں نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی انتقام کی صورت میں، بدلے کی صورت میں کسی کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو دیکھا جائے یہ حدیث دین کا ایک اہم اصول بیان کرتی ہے، وہ یہ کہ شرعی طور پر ضرر ختم کر دیا گیا ہے، یعنی شریعت نے جو ہے وہ نقصان پہنچانا، کسی کو جو ہے وہ اذیت پہنچانا، اس چیز کو ختم کیا ہوا ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو کسی قسم کا ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے، خواہ وہ قول و فعل سے ہو یا ناحق اشارے سے ہو، اور خواہ ضرر پہنچانے والے کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو۔ اگر کسی نے کسی کو کوئی ضرر پہنچایا ہے، نقصان پہنچایا ہے، تو بھی بدلے میں از خود اپنے آپ جو ہے اس کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے بلکہ حاکم اور قاضی کے پاس معاملہ لے جانا چاہیے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان خود کسی کو بلا وجہ جو ہے، بغیر کسی وجہ کے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ آتا ہے ضرر میں۔ ضرر اس کو میں یعنی لا ضرر ولا ضرار، یہ حدیث ہے نا، تو ضرر میں یہ آتا ہے کسی کو بلا وجہ، بغیر کسی پریشانی یا آپ کو کچھ نے اذیت دی ہے، بغیر کسی وجہ کے آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو یہ ہے ضرر۔ تو دوسرا ولا ضرار، یعنی نہ تو کسی کو خود تنگ کرنا ہے اور نہ ہی کسی کو اس وجہ سے نقصان پہنچانا ہے کہ اس نے آپ کو نقصان پہنچائے۔ ولا ضرار، یہ ضرار کے بدلے میں آتے ہیں، یعنی بدلے میں بھی کسی کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں کتنا جامع اور اہم جو ہے وہ پیغام ملا ہے، یعنی بدلے میں بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ آپ کہیں گے کہ میرا حق ہے، میں بدلہ لے سکتا ہوں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ ہاں، شریعت نے اجازت دی ہے، اگر آپ نے بدلہ لینا تو آپ حاکم وقت سے جو ہے وہ رابطہ کریں، یعنی جو ہے اس دور کی جو حکومت کے انڈر معاملات، انتظامی معاملات جتنے بھی ہیں، ادارے چلاتے ہیں یہ ہمارے ملک کے نظام کو، تو آپ جو ہے حاکم وقت قاضی سے جا کے رابطہ کریں۔ آپ خود جو ہیں، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی عزیز و اقارب کسی کو کوئی قتل کرتا ہے تو آپ بدلے میں اس کو قتل کریں گے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ تو قانون کو ہاتھوں میں لینا جو ہے وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ اس وقت کی جو حکومت ہے اس سے رابطہ کریں، جو انتظامیہ ہے، ذمہ دار ادارے ہیں، ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو جو ہے وہ بدلہ لے کے دیں گے۔ تو یہ حدیث سے یہ سبق۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے تحت بہت سے فقہی مسائل آتے ہیں جن میں سے چند کا ہم بطور مثال ذکر بھی کریں گے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک پڑوسی کے لیے اپنی ملکیت میں کوئی ایسا عمل کرنا حرام ہے جس سے اس کے پڑوسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہو۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کی اپنی ملکیت ہے، اس کی زمین ہے، تو وہ اپنی زمین میں، اپنی ہی ملکیت کی چیز میں جو ہے وہ ایسی کوئی چیز ایجاد کرتا ہے یا ایسا کوئی قدم جو ہے اٹھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی کو، اس کے ہمسائے کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اگر مثال دیکھی جائے، یعنی اپنے گھر کے سامنے یا اپنی زمین کے
ساتھ جو ہے ایسا کوئی گڑھا کھود دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ والے گھر کے جو ہیں وہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، بچوں کو راستے سے گزرنے میں جو ہے وہ دشواری پیش آ رہی ہے، بچے گر رہے ہیں، یعنی اس نے اپنے گھر کے سامنے، اپنے دروازے کے سامنے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے تو دوسرے جو راہ گزر ہیں، جو مسافر ہیں، ان کو جو ہے پریشانی کا بلا وجہ جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے نقصان کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی آپ جو ہے گھر تعمیر کرتے ہیں، اپنے گھر میں اتنے خوبصورت جو ہیں سیلنگ کرواتے ہیں اور ماربل لگاتے ہیں، پتھر لگاتے ہیں، ٹائلیں لگاتے ہیں، لیکن جو گلی جو ہے وہ کچی کی کچی رہ جاتی ہے۔ آپ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، پانی جو ہے وہ آپ کے دروازے کے سامنے آ کے گلی میں سارا رک جاتا ہے، اور لوگ جب گزرتے ہیں تو چھینٹے لوگوں پر پڑتے ہیں، اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ بھی ضرر میں آ رہا ہے، یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اتنا نقصان پہنچانا بھی جو ہے وہ شریعت نے اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں پریشان ہو، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ یعنی آپ نے اپنے گھر کے سامنے، اپنے گھر کو تو آپ نے بڑے فیسیلیٹیز کر لی ہے، اپنے گھر میں تو بڑی سہولیات آپ نے مہیا کر لی ہیں، لیکن جو باہر لوگ گزرنے والے ہیں ان کو آپ کیوں اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، ان کو کیوں آپ پریشان کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی آپ سے سوال کیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے بھی یہ بھی نقصان کے زمرے میں آتا ہے، اور اتنا نقصان پہنچانا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس حدیث سے ایک اور سبق مل رہا ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا تندور وغیرہ گاڑ لیتے ہیں جس کی وجہ سے دھواں جو ہے وہ ساتھ والے ہمسائے کے گھر جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ مصیبت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی ایسے یا کسی کے آپ گھر میں رہتے ہیں، اپنے دیوار جو ہے آپ کی جو ہے وہ یعنی مشترک ہے، دونوں کی، آپ کی بھی ہے ان کی بھی ہے، یہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا، یہ سسٹر لائبہ، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، جزاک اللہ۔ تو یعنی آپ اپنے گھر میں ایک دیوار ہے، آپ نے کسی کے دیوار کے اندر جو ہے وہ میک بھی گارنی ہے نا، تو آپ ان سے پرمیشن لیں، پہلے آپ اجازت لیں، اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ اس کے اندر میک لگائیں یا کیل وغیرہ لگائیں، یعنی اجازت کے بغیر آپ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے دوسرے پریشان ہونے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دیوار مشترک ہے، یعنی سانجی ہے جس کو کہتے ہیں عام لفظوں میں پنجابی میں، سانجی دیوار ہے، وہ گر رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو تعمیر نہ کیا جائے گا تو یہ جو ہے کسی یا ہمارے گھر کی طرف، ہماری زمین کی طرف یا ہماری سائڈ کی طرف گر کے جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے، یا پھر دوسروں کی جانب گر کے جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے آپ مل کے، آپ دونوں ایک دوسرے کو کہہ کے جو ہے اس کی تعمیر کریں، تاکہ اس دیوار کی وجہ سے نہ آپ کو نقصان پہنچے نہ دوسروں کو نقصان پہنچے۔ یعنی کسی کو نقصان پہنچانا جو ہے نا، یہ جو ہے شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ دوسروں کو، اگر آپ دوسرے کو فائدہ نہیں نہ پہنچا سکتے تو آپ نقصان بھی نہ پہنچاؤ، یعنی آپ نے فائدہ پہنچانے والا بننا ہے، اور مسلمان، مثالی مسلمان ہوتا ہی وہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، میری وجہ سے جو ہے کوئی پریشان نہ ہو، میری وجہ سے کوئی اذیت میں مبتلا نہ ہو، کوئی اذیت میں مبتلا ہوا ہے تو اس کی وجہ میں بنوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایک مثالی مسلمان اس طرح اس کا ذہن سازی ہوتی ہے، اس طرح وہ دل رکھتا ہے، تو اگر پڑوسی کے ساتھ آپ کی مشترک دیوار ہے، یعنی مشترک دیوار ہے، تو اگر وہ گر جائے، یہ چھت گر جائے، یہ گرنے سے نقصان کا خطرہ ہو تو دونوں مل کر اسے درست کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اسے کرنے پر مجبور کیا جائے گا، یار آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی حوالے سے اس حدیث کے زمرے میں اگر دیکھا جائے، نہ ہی کسی کو اسلامی تنگ کرنے کی اجازت دیتا ہے، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہوں، اپنے گھر والے ہوں، گھریلو معاملات ہوں، نہ ہی بیوی کو بلا وجہ تنگ کرنا ہے، نہ ہی بیوی اپنے شوہر کو بلا وجہ تنگ کرے، نہ ہی ایک بھائی اپنی بہن کو تنگ کرے، نہ بہن اپنی بھائی کو تنگ کرے۔ یعنی گھر میں رہتے ہوئے جو ہے وہ معاملات بن جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، تو اس لیے گھروں میں اپنے ماحول کو اس طرح بنانا ہے کہ میری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، میری وجہ سے کوئی اذیت میں مبتلا نہ ہو۔ اس وجہ سے یعنی جو ہے بعض لوگ جو ہیں، بعض شوہر جو ہیں وہ اس قدر ظلم کرتے ہیں اپنی عورتوں پر کہ وہ خود خلا لینے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ بعض خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہروں سے اس طرح کے مطالبات کرتی ہیں کہ وہ طلاق دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یعنی دونوں سائیڈوں سے جو ہے وہ انتہا، ایکسٹریملی لیول چلا جاتا ہے، تو آپ نے جو ہے اس کو ایسا لیول رکھنا ہے تاکہ بیلنس رکھنا ہے دونوں جانب سے، کہ نہ ہی زیادہ نقصان میں، نہ ہی زیادہ کسی پر جو ہے وہ پریشر ڈالنا ہے، اور نہ ہی جو ہے یہ کہ میرے حقوق بھی مر رہے ہوں۔ یعنی درمیانے سائے سے اپنی زندگی کو گزاریں، یعنی مساوات جو ہے نا، میانہ روی، یہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میانہ روی سے آپ جو بھی کام کریں گے نا، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جو ہے وہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی قدم اٹھانا
جس کی وجہ سے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں آپ بن رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بڑا اس دنیا میں بدبخت کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ سے آپ دعا کیا کریں، اللہ میری وجہ سے کوئی جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ بعض لوگ کتنے ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میری وجہ سے کوئی پریشان ہوا، یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اس پریشان آدمی کی وجہ سے میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ تو ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو دکھ تو نہیں ہے؟ کیا میری زبان سے، میری نظروں سے، یا میری چپ سے، یا میرے مزاج سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کی راتوں کی نیندیں چھن گئی ہوں، یا کسی کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو گئی ہوں، یا وہ چپکے چپکے سے اللہ سے کہہ رہا ہو کہ یا اللہ جس نے مجھے توڑا ہے تو خود اس کو حساب لے لے، تو خود اس کا جو ہے تو خود اس کو کافی ہو جا۔ یعنی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا آپ کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، اور اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تو ہی جو اس کے ساتھ جو ہے نبر اب، تو ہی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے معاملہ کر، میں تو عاجز آ گیا ہوں، میں تو اس کی پریشانیوں یا مصیبتوں سے جو ہے بے بس ہو گیا ہوں، اللہ میرے تو صبر کی جو ہے وہ انتہا ہو گئی ہے، اب تو نہیں اس سے بدلہ لینا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا میں رہ کے ذل و رسوا ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ نے ایسا قدم نہیں اٹھانا جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں۔ اگر آپ اپنے دل سے پھر سوال کیا کریں، اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ اے میرے دل، اگر کوئی شخص تیری وجہ سے رو رہا ہے تو خوش نہ ہو اس بات پہ کہ کوئی تیری وجہ سے رو رہا ہے، بلکہ ڈر جا، کیونکہ مظلوم کی دعا ہوتی ہے نا وہ عرش کو ہلا دیتی ہے، اور رب تو غیور ہے، غیرت والا ہے، تو وہ تیری طاقت، تیری چلاکی یا تیری زبان نہیں دیکھے گا، وہ صرف مظلوم کی سسکی سے سنے گا، وہ مظلوم کی آہ دے کے جو ہے وہ تجھ پر قہر نازل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ حدیث جو ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ کسی کو بدلے میں نقصان پہنچاؤ۔ تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میری لاپرواہی، میری سختی، میرا رویہ کسی کی روح کو جو ہے وہ چیر نہ جائے، کسی کو جو ہے پریشان نہ کر دے؟ کیا میں گھر کی وہ فضا بن گئی ہوں جہاں سب گٹھن محسوس کرتے ہیں، یا میں وہ فیسیلیٹیز دے رہی ہوں کہ سب جو ہے مجھ سے محبت کرتے ہیں، یا میں ایسی گھر کے اندر ایسی فضا بن گئی ہوں جس کی وجہ سے سارے گھر والے پریشان ہیں؟ کیا میرے الفاظ کسی کو خودکشی پر مجبور تو نہیں کر رہے؟ کیا میری ماں، میری بہن، میری بیٹی یا میرا شوہر مجھ سے تنگ تو نہیں ہے؟ کبھی بیٹھ کے سوچا ہے ہم نے؟ اے اللہ اگر میری ذات، میری طبیعت، میرے لہجے، میرے فیصلے، میرے الفاظ نے کسی بھی انسان کو بے چین کیا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، مجھے ایسے لوگوں میں شامل نہ کر دے، مجھے وہ نہ بنا دے جس کے لیے تیرے بندے ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں کریں، یعنی لوگ جو ہیں بد دعائیں کرتے رہیں۔ آخر میں بس یہ کہنا چاہیے کہ اللہ میری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، یا میری وجہ سے جو ہے وہ تیرے آگے کوئی میرے لیے بد دعائیں نہ کرے، یعنی میری دنیا بھی جو ہے وہ خراب ہو جائے، آخرت بھی خراب ہو جائے۔ اگر میری وجہ سے کوئی رب سے شکایت کرنے پر مجبور ہو گیا نا تو میں کتنا خسارے میں ہوگا، کیونکہ وہ رب صرف سنتا نہیں ہے، وہ انصاف کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو ہر ٹائم، ہر وقت جو ہے بطور مجرم پیش کرنا چاہیے۔ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، میں بیچارہ ہوں، اللہ تو جو ہے بڑا ہے، تو اکبر ہے، بڑوں سے بڑا ہے۔ اللہ تیرے سامنے میں تو ہوں ہی کچھ نہیں، یعنی اپنے آپ کو اس طرح انداز سے پیش کریں گے نا، اللہ میری ذات کچھ نہیں ہے، تو ہی سارا کچھ ہے۔ اللہ اگر میری وجہ سے کوئی پریشان ہے تو مجھے معاف کر دے، اگر میں جانتا ہوں کوئی میری وجہ سے پریشان ہے تو تب بھی مجھے معاف فرما، اگر میں نہیں جانتا کہ میری وجہ سے کسی کو اذیت پہنچے تو تب بھی مجھے معاف فرما۔ یعنی ایسا ماحول لے کے آئیں، اور مثالی مسلمان ہوتا ہی وہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ آج ہم غور و فکر کریں، کیا میری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے، جب بھی مجھے جو ہے وہ ٹائم ملتا ہے، جب بھی مجھے کوئی اس طرح کا لمحہ ملتا ہے، میری وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو میں اس طرح زبان کا استعمال کرتا ہوں کہ لوگوں کو طنزیہ انداز میں، لوگوں کو مذاق کے انداز میں جو ہے اس طرح جو ہے ڈیگریڈ کرتا ہوں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو معاشرے میں جو ہے وہ منہ چھپانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا بن گئی ہوں، میرا سٹیٹس جو ہے وہ بڑا ہو گیا، بلکہ
اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یہ سمجھے کہ میں گناہ گار بن رہا ہوں، میری وجہ سے وہ میرا بھائی جو ہے وہ پریشان ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ تو ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم واحد کی طرح ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو اذیت پہنچتی ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، تو پورا جسم جو ہے وہ اس کی شدت کو، اس کی جو ہے وہ تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ تو مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو درس دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ اگر ایک آپ کا بھائی جو ہے وہ پریشان ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ پریشان ہیں، اور مسلمان مثالی مسلمان تو ہوتا ہی وہی ہے جو کسی کی پریشانی کو، کسی کے دکھ کو، کسی کے درد کو اپنا دکھ سمجھے، کسی کی جو ہے پریشانی کو اپنی پریشانی جو ہے وہ ایڈ کرے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ایسے لوگ بننا ہے، ہم نے ایسے مثالی مسلمان بننا ہے جو اپنے معاشرے کے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو ہیں ہم مثالی بنیں، یا ایسا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیں، یعنی لوگ جو ہیں ہمیں دیکھ کے ہم جیسا بننے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے مطالبہ کریں، دعائیں کریں۔ اگر ہم ایسے لوگ بن رہے ہیں کہ میری زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے، میرے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے، تو میں پھر کاہے کا مسلمان ہوں؟ میں پھر کیسا مثالی مسلمان ہوں؟ میں تو صرف نام کا مسلمان ہوں، میں صرف نام کا مثالی مسلمان ہوں۔ میرے دل کے اندر صحیح معنوں میں ابھی ایمان کا وہ لیول آیا ہی نہیں ہے، میں نے صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنے دل میں جگہ دی ہی نہیں، میں نے صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کیا ہی نہیں۔ میں تو اوپر سے صرف کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، کبھی اپنے دل میں جھانک کے دیکھ تو صحیح، کبھی سائیڈ پہ بیٹھ کے دیکھ تو صحیح، کبھی تنہائی کے لمحے میں بیٹھ کے سوچ تو صحیح، کیا میں واقعی حقیقی مسلمان ہوں؟ کیا میں واقعی مثالی مسلمان ہوں؟ کیا واقعی میری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں ہے؟ یا کبھی سوچا ہے کہ میری وجہ سے کوئی پریشان ہو یا میری وجہ سے کوئی خوش ہوا ہو؟ بلکہ آپ ایسی ذات بنیں، آپ ایسا جسم بنیں، آپ ایسی جو ہے وہ مثال بنیں کہ آپ پر لوگ رشک کریں، آپ پر لوگ رشک کریں کہ میں نے اس جیسا بننا ہے، میں نے اس جیسا اچھا مثالی مسلمان بننا ہے۔ اس لیے مثالی مسلمان وہی ہوتا ہے جو کسی کو اذیت نہیں دیتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، کسی کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھ لیں کیسے کیسے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکے دے رہا ہے، دجل کے ذریعے ایسے جو ہے فتنوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا کا اتنا بڑا فتنہ ہے جہاں پہ لوگوں کو جو ہے لوگوں کو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہیں خیانت کی نظر میں، کہیں جو ہے وہ کسی اور مد میں۔ تو اس لیے کسی مسلمان کو جو ہے نہ ہی اپنے ہاتھ سے اذیت پہنچانی ہے، نہ ہی جو ہے وہ اپنے زبان سے اذیت پہنچانی ہے، نہ ہی اپنے قول و فعل سے اذیت پہنچانی ہے۔ یہ نہ ہو، یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کسی کو ایسا کوئی جملہ دیتے ہیں، ایسا کوئی جو ہے وہ آپ القاب دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے بیچارہ، وہ بیچارہ پریشان ہو کے جو ہے وہ چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی پکس یا اس طرح کی کوئی ویڈیو یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا ہے، ہم اس طرح کے نیچے کمنٹس دیتے ہیں کہ وہ جو ہے کمنٹس پڑھنے والے کے وہ قابل ہی نہیں ہوتے، اس طرح کے وہ اس کی جو ہے وہ الزام تراشی اس پر کرتے ہیں، یعنی وہ کیوں اس کو جو ہے یہ عہدہ مل گیا، اس کو عزت کیوں مل گئی ہے، ہم اس کی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس کو یہ عہدہ کیوں مل گیا۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ حسد کرنے کی بجائے اللہ سے دعا کیا کرے، اللہ اگر تو نے اس کو عزت دیا تو مجھے بھی تو عزت دے سکتا ہے نا، تو بھی اس کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، جتنا تو اس کا رب ہے اتنا ہی میرا رب ہے۔ اگر تو اس کو یہ چیز عطا کر سکتا ہے تو کیا تیرے خزانے میں کمی آ سکتی ہے؟ اگر تو مجھے بھی عطا کر دے تو اس کو بھی جو ہے وہ برتنے کی توفیق عطا فرما، اس کی زندگی میں بھی اس کے لیے وہ کارآمد بنا، تو مجھے بھی میری زندگی میں عطا فرما، میں بھی جو ہوں تیرا ہی بندہ ہوں۔ کبھی اس انداز سے اللہ کو ہم نے پکارا ہو اور اللہ نے ہماری دعا نہ سنی ہو، میں نہیں سمجھتا اگر آپ کا یہ لیول ہو اور آپ کے یہ ذہن ہو اور آپ کے دل کے اندر ایمان اس قدر ہو، اس لیول کا ہو کہ آپ لوگوں کے لیے خیر خواہ بنے، لوگوں کے لیے جو ہے فیسلٹیز مہیا کرنے والے بنے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کبھی تنہا چھوڑا ہو یا آپ کو جو ہے وہ نعمتوں سے جو ہو محروم رکھا ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے تو دوسروں کے لیے خیر خواہ بنے گا، میں تیرے لیے خیر خواہ بنوں گا۔ تو دوسروں کے لیے کرو مہربانی، تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر بیٹھ کے کتنا راضی ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ اس طرح دوسروں کے لیے فائدہ سوچتا ہے، دوسروں کے لیے جو ہے وہ نفع سوچتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے رشک کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو، تم تو کہتے تھے کہ اللہ تو ایسے مخلوق کو پیدا کرے گا، ایسے انسانوں کو پیدا کرے گا جو دنیا میں رہ کر جو ہے خون بہائیں گے، فساد برپا کریں گے، آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے۔ دیکھو میرے بندے ایک دوسرے کے کس قدر خیر خواہ ہیں۔
اخول مسلم المسلم اخول مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کو کس قدر جو ہے وہ فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے ایسے مسلمان بننا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نہ ہی کوئی مسلمان کسی کی زبان سے پریشان ہو، نہ ہی کسی کے ہاتھ سے پریشان ہو، نہ ہی کسی کے قول و فعل اور کردار سے جو ہے وہ پریشان ہو۔ اپنا اخلاق ایسا بنائیں، اپنا رویہ ایسا بنائیں، اپنی گفتگو ایسی بنائیں، اپنی زبان کے اندر نرمی اس قدر لے کر آئیں، اپنی زبان کو نرم بنائیں بجائے اس کے کہ وہ زبان آپ کی گرم ہو، اپنی زبان میں محبت لے کے آئیں بجائے اس کے آپ کی زبان میں نفرت ہو، آپ کی زبان میں وفا ہو بجائے اس کے کہ آپ کی زبان میں جفا ہو۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں اپنی یہ ساری خوبیاں اپنے اندر لے کے آئیں گے، میں سمجھوں گا کہ آپ ایک نفع مند جو ہیں وہ مثالی مسلمان، نفع مند جسم بنیں گے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا، جس کو جو ہے وہ دوسرے جو ہیں آپ سے جو ہیں وہ فائدہ حاصل کریں گے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ نہ کہ آپ ایسے انسان بنیں، ایسے مسلمان بنیں جو آپ دنیا سے چلے جائیں اور آپ کے لیے وہ باقی لوگ جو ہیں وہ گناہ جاریہ بن کے اور آپ کے لیے بد دعائیں کرتے پھریں۔ اس لیے آج کی یہ اس قدر عظیم حدیث تھی جس کا لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ ہی تو آپ نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی بدلے میں آپ نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو آؤ آج ہم خود سے سوال کریں، کیا میری زبان، میری سوچ، میرے رویے، میرے ہاتھ، میرے کاروبار، میرے تعلقات کیا کسی کے لیے اذیت کا باعث تو نہیں ہے؟ کیا میں ایسا انسان نہ بن جاؤں کہ میرے جانے کے بعد لوگوں میرا ذکر کر کے بد دعائیں نہ کریں، بلکہ میرے چہرے سے نہیں میرے کردار سے نفرت نہ کریں۔ یہ حدیث پکار کر ہمیں جھنجھوڑتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارا وجود زمین پر رحمت ہو، زحمت نہ ہو، تم کسی کو ضرر نہ پہنچے، تمہاری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تمہاری یاد صدقہ جاریہ ہو، گناہ جاریہ نہ بن جائے۔ یاد رکھو مسلمان جو ہے وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو ایسا بنائیں کہ ہماری موجودگی میں بھی لوگ سکون پائیں اور ہماری غیر موجودگی میں، ہمارے جانے کے بعد بھی ہم سے دعائیں کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قبر کے اندر سو رہے ہوں، قبر کے اندر جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوں اور لوگ جو ہیں ہمارے لیے بد دعائیں کر رہے ہوں۔ یعنی دنیا کے اندر ایسا آپ کا رہن سہن ہو۔ ایک پنجابی کا شعر کہتا ہے، رکھ بندیا دنیا اتے ایسا بین خلون، کول ہووے تے ہسن لوکی تر جائے تے رون۔ اس طرح کا آپ انداز لے کے آئیں، اس طرح کا آپ رویہ لے کے آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بہتر بنائے گا، آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ تو یہ تھا آج کی حدیث کا خلاصہ۔